بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کیسے انتخاب کرے، کس کو انتخاب کرے؟ کوئی تو کوالٹی ہونی چاہیے نا میرے اندر کہ مجھے میرا انتخاب کیا جائے۔ ایسے تو خواہ آپ سے محلے والے بھی کام نہیں کراتے، گھر والے بھی بولتے کسی کام کا نہیں، اس کو کیا کام کرائے؟ کوئی آدمی کے اندر کوالٹی ہو تو کوئی کام کرائے۔ امام میرا انتخاب کیسے کرے؟ کوئی بھی سید الشہداء کے صحابیوں جیسا نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے راستہ بتایا ہے، انہوں نے وہ طریق بتا دی کہ اس راستے پر چلو تو ہمارے جیسے ہو سکتے ہو، ہمارے قریب آ سکتے ہو۔ راستہ بتا دیا، اور اس میں ساری چیزیں واضح تھیں کہ دنیا ترک کرنی۔ دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں سارے، نہ، یعنی اپنے ساری چیزوں کو امام کی طرف موڑ دو، امام کی طرف بڑھ جاؤ۔ اس میں پہلی چیز انسان خود ہے۔ عزیزان محترم، پروپیگنڈے کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سازشوں کا دور ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میڈیا کیسے کام کرتا ہے، ذہنوں پہ کیسے کام کرتا ہے؟ ذہنوں کو آپ ایک چیز آپ کو بتائی جائے، قرآن بھی کہتا ہے جب کوئی خبر لے کر آئے تو تصدیق کرو، بغیر تصدیق کی خبر کو آگے مت بڑھاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی خبر آئی، جب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس خبر لے کر آیا کہ جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک جو ہے وہ خاتون ہے، وہاں پر ایسا ہے، اور وہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے وہ کہ جانوروں کی زبان جانتے تھے، مگر ایکسیپٹ نہیں کیا، فوراً کہا کہ اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کوئی خبر لے کر آئے۔ دشمن کیا کرتا ہے، اور آج کل جس دور کے اندر ہم ہیں، دشمن خبر کو کریٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شام میں کیوں ایسا تھا کہ لوگ امام علی کو نہیں مان رہے؟ شام میں ایسا کیا تھا کہ جب امام شہید ہوئے تو لوگ کہتے تھے امام علی اور مسجد؟ ایسا کیا تھا؟ کیا چیز تھی؟ خوب ایک خبر مختلف طریقے سے ریپیٹ کی جائے، انسان شک میں آ جاتا ہے، تردید کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ تھے کہ جب ایک شخص تھا، اس کو بلایا اور خلیفہ شام نے اسے بولا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا ہے، تیسرے خلیفہ کا جو قتل ہو گیا ہے اس کے اندر وہ جو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، میں امام علی کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہیں اٹھ سکتا۔ سسٹم کیا کیا کہ جس راستے سے واپس جا رہا تھا 50 لوگوں کو خریدا کہ ایک ہی خبر کو مختلف طریقے سے اس سے بات کرو۔ اب ایک شخص ملا، آپ بزرگوار ہیں، آپ بڑی شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اس نے بولا اچھا، اس نے بولا آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ جب اتنا ہوا تو اس کو خود کو شک ہونے لگ گیا کہ جو امام کو حق مان رہا تھا وہ تردید میں شک میں آ گیا۔ آج دنیا ایسی ہے، پروپیگنڈا آپ کے سامنے۔ 70 سال سے اسرائیل فلسطینیوں کو کاٹ رہا ہے، 70 سال سے، لیکن میڈیا خاموش، میڈیا سارا کنٹرول میں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، پروپیگنڈا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ابھی واقعہ ہوا 2 سال پہلے، کہ جو طوفان الاقصیٰ ہوا اور حماس نے جو کام کیا، اس کے بعد سے کچھ بڑے بڑے میڈیا تھے جنہوں نے بولا کہ اب ہم سینسر نہیں کریں گے، اور انہوں نے خبروں کو دکھایا، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پروٹیسٹ فلسطین کے لیے۔ ابھی حالیہ چند دن پہلے خود صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اللہ صلی اللہ محمد۔ ابھی چند دن پہلے انگلستان میں، لندن میں کانسرٹ ہے، میوزک ہے، سنگر ہے، مگر انسان ہے۔ اس نے کہا کہ ہم فلسطین کے کوز پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہم اس جینوسائیڈ پر صبر
ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. اتنی عوام اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, وہ دیندار نہیں ہے, کسی مذہب کا نہیں ہے, مگر انسانیت بیدار ہو چکی ہے. اس نے اتنا کہا کہ اس کو بھائی پکڑ لیا انہوں نے, پولیس نے بولا بھائی یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اتنے لوگوں کو بیدار کر رہا ہے یہ. دوسرے دن انتظامیہ نے آ کے, ویڈیو موجود ہے, یوٹیوب پہ جائیں آپ, ویڈیو موجود ہے, دوسرے آ کے بول دیا کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن ہم تاریخ میں یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تھے, حق کے ساتھ. اب میڈیا ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں, ہم اس پروپگنڈے کا کیا کردار, ہمیشہ سے پروپگنڈا رہا, ہمیشہ سے رہا. آپ دیکھیں مہاراجوں کے خلاف رہا. دشمن جانتا تھا سسٹم کون سا مضبوط ہے, دشمن کو پتا تھا کہ کون ہے جو اسلام کا پرچم ہمیشہ اٹھائے گا. تو کیا کیا, باہر سے بھی اٹیک کرو, اندر سے بھی اٹیک کرو, ساری طرف سے پابندی لگا دو, ہر چیز کاٹ دو, تفرقہ ایجاد کر دو. عرب کے لوگوں کو سب کو بولا کہ خوب یہ جو انقلاب ہے یہ دشمن ہے تم لوگوں کا, سب کے کان بھر دیے, بار بار تکرار 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 خوب دیگر. جب انسان کو دنیا چاہیے ہوتی ہے تو اس کو اس طرح کا خوف ہوتا ہے. یہاں تک کہ سب کو بتا دیا کہ یہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آئیں گے تو سب ختم ہو جائے گا. جبکہ امام آئیں گے تو کیا نجات دیں گے انسانیت کو, لیکن سب کو یہ کر دیا آج ہمارے اپنے دنیا میں. اور پھر ہمارے اپنے لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کیا, علماء کے خلاف, مجتہدین کے خلاف, شاعر بنا دیے, کلام لکھ دیے, ممبر پہ لوگ بھی آ گئے کہ جو ہمارے علماء و مجتہدین کے آپ کے سامنے ہے, کوئی بچوں والی بات نہیں ہے. ابھی اب تو سب آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے سے کیا ہوتا رہا. جب کوئی ہمارے جیسے طالب علم آ کے کوئی بات کہتا تھا تو لوگوں کو بری لگ جاتی تھی. مگر اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے تو پھر کہاں ہے حق, پھر کون ہے حق, پھر کب آئے گا حق. کسی کو تو حق سمجھنا چاہیے. تو اگر اس مکتب, ویسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مجلس ہے, آزاداری ہے, اس میں مطلب حسینیت تو بس رونے کا نام ہے. عزیزان محترم, امام حسینیت صرف رونے کا نام نہیں ہے. بے شک امام پر گریا قطرہ آنسو کا جہنم سے نجات دیتا ہے, مگر یہ رونا ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نام ہے, کھڑے ہونے کا نام ہے, مضبوطی کا نام ہے. اس بیداری کو کیسے ہم اپنے امام تک پہنچیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرہ سازی کریں, پہچانیں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے ذہن موت, اور انڈیویجول اپنے آپ کو پاک کرے. بغیر عشق, بغیر محبت امام تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اس عشق میں اپنے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, زندہ آباد. عزیزان محترم, خوب جس کے پاس ایمان ہے اسے ایمان کی حفاظت کرنی. آخری زمانہ ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں دوبارہ ایک طالب علم ہوتے ہوئے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں تاکہ بہرحال یہ تکرار ضروری ہے, یہ ریپیٹیشن ضروری ہے تاکہ جو دوسری طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہم اس کو کاٹ سکیں. بار بار یہ بولنا یہ ضروری ہے. حق کہاں ہے, حق کہاں دعوت دے رہا ہے, یہ ضروری ہے. لیکن جب تک میں خود ٹھیک نہیں ہوں گا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک میرا گھر ٹھیک نہیں ہوگا میں اپنے گھر میں امام کو دعوت نہیں دے سکتا.